ایکویریس کے لیے سال 2026 محض ایک سالانہ تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان ریسیٹ ہے۔ علم نجوم کی دنیا میں برج دلو کو پہلے ہی ایک انقلابی اور زمانے سے آگے سوچنے والا برج مانا جاتا ہے، لیکن 2026 کی پلانیٹری پوزیشن آپ کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جائے گی جہاں آپ کی پرانی شخصیت کا ہو جائے گا خاتمہ اور جنم لے گی ایک نئی اور زیادہ طاقتور شخصیت، اور اسی کو ہی ہم کہتے ہیں The Great Reset۔ دوستو 2026 کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے 3 سالوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ مارچ 2023 سے سیٹرن آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود تھا۔ علم نجوم میں زحل کو وقت کا استاد اور سخت گیر نظم و ضبط والا سیارہ مانا جاتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی زندگی کی رفتار سست ہو گئی، آپ پر ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹوٹا، چاہے وہ گھر کی ہوں یا کام کی ہوں۔ آپ نے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا اور کئی بار ایسا بھی لگا جیسے کوئی آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ آپ نے پرانے دوستوں کو کھو دیا اور اپنے سماجی دائرے کو بھی محدود کر دیا۔ سیٹرن نے آپ کے جسمانی ڈھانچے اور خود اعتمادی کو بھی چیلنج کیا۔ آپ نے اپنی کمزوریوں کا سامنا کیا اور اپنی شخصیت کی خامیاں دور کرنے کے لیے سخت محنت کی۔ آپ نے یہ سیکھا کہ شارٹ کٹ سے کامیابی نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی جڑوں کو مضبوط کیا جس کا پھل اب آپ 2026 میں دیکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں 2026 کی سب سے بڑی اس تبدیلی کی جس کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ سال 2026 میں زحل سیٹرن آپ کے برج سے آپ کے اپنے ہاؤس سے نکل کے آپ کے 3rd ہاؤس میں آ جائے گا جہاں پہلے ہی نیپچون موجود ہے۔ جی ہاں، یہ ایک نایاب اور طاقتور ملاپ ہے۔ 3rd ہاؤس انسان کی زندگی کے دماغی صلاحیت کا گھر ہے، سوچنے کا انداز ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہے، لکھنا، بولنا، سوشل میڈیا، آپ کا سفر اور روزمرہ کی نقل مکانی، بہن بھائی اور بہت قریبی رشتہ دار اور پڑوسی۔ اب تک آپ کی سوچ شاید صرف سروائیول کی طرف موجود تھی، لیکن اب آپ کی سوچ میں گہرائی آ جائے گی۔ سیٹرن آپ کو حقیقت پسندی دے گا جبکہ نیپچون آپ کو آسمان کی بلندیوں پر بھی لے جا سکتا ہے۔ آپ مسائل کا حل نکال لیں گے جو برسوں سے آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ اگر آپ کا تعلق تعلیم سے ہے، وکالت سے ہے، صحافت سے ہے یا مارکیٹنگ سے ہے تو 2026 آپ کا ہی سال ہے۔ آپ کی آواز میں ایک وزن پیدا ہوگا اور لوگ آپ کی بات کو غور سے سنیں گے۔ آپ کی تحریر میں، آپ کے کہنے میں، آپ کے سننے میں، آپ کے بولنے میں اور آپ کے آئیڈیاز دوسروں تک پہنچانے میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ 2026 سے اگلے 7 سالوں کے لیے آپ کی زندگی کا رخ اس سال طے ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا۔ نمبر 1، اس میں سب سے بڑا چینج آئے گا۔ پہلی چیز، مستقبل میں آپ صرف ڈگریاں جمع نہیں کریں گے بلکہ ہنر پر توجہ دیں گے۔ زحل آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ کوئی ایسی ٹیکنالوجی سیکھیں، کوئی ایسی زبان سیکھ لیں جو آنے والے دور کی ضرورت ہو اور آپ اس کے اسپیشلسٹ بن کے بھی ابھر سکتے ہیں۔ نمبر 2، رشتوں میں شفافیت۔ آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں سے، قریبی لوگوں کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے، چونکہ وجہ سے آپ رشتوں میں زیادہ ہمدرد بن جائیں گے۔ لیکن سیٹرن آپ کو یہ سیکھنے پر بھی مجبور کرے گا کہ اپنی باؤنڈریز آپ نے کہاں بنانی ہے۔ اب آپ ان لوگوں کے لیے وقت ضائع نہیں کریں گے جو آپ کی ذہنی سکون کو برباد کرتے رہیں۔ نمبر 3، سفر اب بے معنی نہیں ہے۔ آپ کے سفر اب صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوں گے۔ مستقبل میں آپ کسی مشن کے لیے ہوں گے یا کسی بڑے سیکھنے کے عمل کے حصہ ہوں گے۔ ممکن ہے آپ اپنے کام کی جگہ بدل دیں یا آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ سفر ضرور کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی اور روحانی تبدیلی۔ برج دلو ایک ایئر ایلیمنٹ والا برج ہے، جس کا مطلب ہے آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا دماغ ہے۔ 2026 کے اندر آپ کے اندر ایک روحانی بیداری بھی ہوگی اور یہ اثر نیپچون کا کچھ ہوگا اور اس پہ کچھ سیٹرن کا اثر۔ وہ نیپچون کا اثر کیا ہوگا؟ نیپچون آپ کو الہامی خواب دکھائے گا، یعنی آپ کی 6th سینس بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ آپ کو معاملات کا پہلے سے ہی احساس ہونے لگے گا۔ سیٹرن کا اثر، سیٹرن اس روحانیت کو زمین پر لائے گا۔ اب آپ صرف خواب نہیں دیکھیں گے بلکہ ان خوابوں کو ایک پلان یا عملی منصوبے میں تبدیل بھی کریں گے۔
اب ممکنہ چیلنجز کیا ہیں اس سال کے آپ کے؟ جہاں 2026 آپ کو بہت ساری خوشخبریاں بھی دے رہا ہے، وہاں کچھ وارننگز بھی دے رہا ہے۔ پہلی وارننگ ہے دماغی تھکن، یاد رکھیے گا، چونکہ تیسرا گھر بہت زیادہ فعال ہوگا، آپ بہت زیادہ تھکیں گے اس سال، اس لیے آپ انفارمیشن اوور لوڈ کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے، بہت زیادہ معلومات اور آئیڈیاز آپ کو ذہنی طور پر تھکا سکتے ہیں۔ نمبر 2، غلط فہمیاں۔ نیپچون کبھی کبھی دھند پیدا کرتا ہے، یا سمجھیے اکثر دھند ہی پیدا کرتا ہے، آپ کے معاملات کو دھندلا کر دیتا ہے۔ کسی کو میسج بھیجتے ہوئے، ای میل کرتے ہوئے، کہیں سائن کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے ایکویریس، کیونکہ آپ کے الفاظ کا غلط مطلب نکل سکتا ہے۔ آپ کا مائنڈ کہیں اور ہوگا اور آپ نے سائن کر دیا تو سمجھے آپ کی بینڈ بج گئی۔ نمبر 3، اعصابی نظام یعنی آپ کی صحت، خاص طور پر آپ کی جو نروز ہیں، وینز ہیں، نسیں ہیں اور پھیپھڑے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ بہترین حل یہ ہے جم جوائن کریں اور اپنی لائف کو بہتر بنائیں۔ اس کے بعد کامیابی کا فارمولا کیا ہے 2026 میں؟ اس سال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لکھنے کی عادت ڈالیں، آپ کے آئیڈیاز قیمتی ہیں ایکویریس، آپ انہیں ایک ڈائری میں ضرور لکھیں ورنہ آپ بھول جائیں گے، ورنہ نیپچون کی دھند آ گئی نا تو پھر انہیں اڑا کے لے جائے گی اور آپ کے آئیڈیاز صرف دماغ میں رہیں گے اور پھر وہ کسی کونے میں چلے جائیں گے، آپ انہیں پورا نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، سچائی اور دیانت سے کام لینا۔ سیٹرن سچ کا تقاضا کرتا ہے، گفتگو میں بالکل 50-50 نہیں ہونا، یا تو صحیح بات کرنی ہے یا تو کرنی نہیں ہے، ایمانداری سے بات کرنی ہے۔ اور نمبر 3، جدید ٹیکنالوجی کا آپ نے کرنا ہے استعمال۔ جی ہاں، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اب نوکیا 3310 کا زمانہ نہیں ہے۔ سال 2026 میں اگر آپ نوکیا 3310 والی سوچ رکھتے ہیں نا تو ایکویریس کام نہیں بنے گا۔ یہ اے آئی کا زمانہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب زمانہ آیا، جب کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی تو زمانہ آیا انڈسٹریل ریولوشن کا، لوگ انڈسٹریز کی طرف آگے بڑھے، پھر آہستہ آہستہ کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ، زمانہ ہر لحاظ سے آگے بڑھتا رہا۔ اب آج کا جو زمانہ ہے وہ ہے اے آئی کا زمانہ، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بچہ اس چیز کو جانتا۔ اگر آپ نے اے آئی کو نہیں سیکھا نا ایکویریس، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے اے آئی کے کورسز ضرور کیجئے، کہیں سے بھی کریں۔ میں کسی کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے گھر کے آس پاس یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس ضرور ہوں گے جہاں یہ کورسز سکھائے جا رہے ہیں، اور نہیں تو یوٹیوب تو ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں اور آپ کو فری میں کورسز مل جائیں گے۔ تو دوستو 2026 کا سال ایکویریس کے لیے ایک ایسا سال ہے کہ جیسے اس کی مثال ایسے جیسے سانپ اپنی پرانی کینچلی نہیں اتار کے پھینکتا، ایگزیکٹلی بالکل ویسے ہی سال ہے آپ کے لیے۔ آپ کا اپنا پرانا ورژن جو تھا، جو ایک خوف کا شکار تھا شاید، یا کچھ بوجھ تلے دبا ہوا تھا، وہ اب ختم ہو جائے گا۔ ایک نیا انسان آپ بن کے ابھریں گے، اور اب آپ دنیا کو صرف دیکھیں گے نہیں بلکہ آپ دنیا کو بتائیں گے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی سوچ کا ریسیٹ ہونا دراصل آپ کی خطا کا، آپ کی کامیابی کا آغاز ہے۔ کیوں چلے اس راہ پر جس راہ پر